ہر وہ شخص من یعش عن ذکر رحمان، جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا تو ایک شیطان میں اس پر مسلط کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور وہ اس کو سیدھے راستے سے روکتا رہتا ہے، ہٹاتا رہتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ تو گمراہی دیکھیں عام ہے، ہم لوگ گمراہ ہیں اور گمراہ رہنا چاہتے ہیں، ہدایت کی کسی کو تلاش نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، راہ نجات کے سلسلے میں آج کا ہمارا موضوع، کیا شیطان ہمارا ساتھی ہے؟ دیکھیں، بالکل ہے، شیطان ہمارا ساتھی ہے۔ کس کا؟ امت مسلمہ کا، فرد ہو، قوم ہو، پوری امت، شیطان ہمارے ساتھی ہے، الا ماشاء اللہ کی بات الگ ہے۔ دیکھیں ایسا کیوں ہے، اور میں آپ سے توقع نہیں رکھتا کہ آپ نے کبھی سوچا ہو اس بارے میں کہ شیطان میرا ساتھی ہے یا نہیں ہے، یا میرے ساتھی کون ہے۔ تو دیکھیں، اس پہ سوچنا چاہیے، اور یہ بہت ہی نازک، بہت ہی سیریس، سنجیدہ بات ہے، اس کو آپ سوچیں۔ اور دیکھیں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور بات سچ یہ ہے کہ انسان کی منزل، یعنی میری یا آپ کی منزل دنیا نہیں ہے، اور ایک اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے آپ کو میں ایک بالکل کھری اور سچی بات بتاؤں کہ اگر آپ نے دنیا کو اپنا مدعا بنا لیا ہے، مقصود حیات اپنے دنیا کی کامیابی کو بنا لیا ہے، تو آپ کا ساتھ شیطان ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور بس مختصر بات ہے، دوبارہ بول لوں، غور سے سنیں۔ اگر آپ دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں، آپ کا ساتھی شیطان ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا کا دھوکہ مطلب آپ نے دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھ لیا ہے، اس کی کامیابی کو آپ حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، تو آپ کا ساتھی شیطان ہے، اور اللہ کے دین کے آپ دشمن ہیں، بلکہ اللہ کے دین کے، یعنی مطلب اس کے خلاف آپ زندگی گزاریں گے۔ بس یہ مختصر بات ہے، تفصیل میں کرتا ہوں اللہ کی عطا سے۔ دیکھیں، دنیا میں آ کے جب انسان آتا ہے، ہوش و حواس سنبھالتا ہے، یہ بات میں بار بار اللہ کی عطا سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری منزل دنیا نہیں ہے، دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اور اس میں وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود واضح طور پہ، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، حسن عمل، اچھے عمل کے لیے، عمل صالح، یقین اور عمل صالح۔ دیکھیں، میں قرآن کے مضامین سے نہیں ہٹ سکتا۔ جنت میں صرف وہ لوگ جائیں گے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عام طور پہ تو یہ دو صفات آتی ہیں، تو وہ تواصوا بالحق تھوڑی سی تفصیل آ جاتی ہے، اس کی میں ابھی بات نہیں کر رہا۔ یقین آپ اپنی حقیقت پر، یعنی آپ کو اپنی حقیقت کا پتہ ہو۔ تھوڑی دیکھیں، میں سادی سی، بغیر الجھی بھی بات کرنا چاہتا ہوں، سادی، تاکہ آپ کو اپنی حقیقت پر یقین ہو، نمبر ایک، کہ آپ ہیں کون۔ پھر آپ کو اپنی منزل کا پتہ ہو، نمبر دو، اور یقین ہو کہ میری منزل دنیا نہیں بلکہ اللہ ہے، آخرت کی کامیابی ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نیت کریں، ارادہ کریں آخرت کا، من اراد الاخرہ، ارادہ کریں آخرت کا، کہ بھئی دنیا کی زندگی جیسے بھی گزر جائے، میں نے آخرت کی زندگی میں نقصان نہیں اٹھانا، خسران نہیں اٹھانا۔
تو آپ کا دیکھیں، میں ترتیب سے یہ باتیں ذرا نوٹ کر لیں، بہت بنیادی ہیں. آپ کو اپنی حقیقت پر یقین ہو، اپنی پہچان ہو، آپ کو یقین ہو کہ میری منزل رب ہے. پھر آپ کو یہ بھی یقین ہو کہ رب کو پانے کا طریقہ، یعنی رب کو پانے کا راستہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ، جس کی سورہ فاتحہ میں ہم دہراتے رہتے ہیں، اہدنا صراط المستقیم. پھر آپ کو یہ بھی یقین ہو کہ وہ راستہ صرف قرآن ہے اور نبی کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک پھر آپ عزم کر لیں، ارادہ کر لیں اور پھر چل پڑیں. میں مختصر بات کر رہا ہوں، باقی جو تفصیلات ہیں میں کرتا رہتا ہوں. یعنی آپ الا من تاب و آمن و عمل صالحا، جو جس نے رجوع کر لیا، یقین کر لیا اور عمل صالح کیا. عمل صالح کیا مطلب؟ سیدھے راستے پر چلنا عمل صالح ہے. نمبر ایک، میں عمل صالح کی اللہ کی عطا سے آپ کو بتاؤں کہ آپ اپنے یقین کے مطابق زندگی گزاریں. جو صحیح حقیقت ہے کہ بھئی منزل دنیا نہیں آخرت ہے، اللہ ہے، مقصود اللہ کی رضا ہے، تو اس پر آپ عمل کریں، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں. اور ایک جملہ میں اگر آپ کو کہوں تو اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا، نبی کے طریقے کے مطابق، یہ عمل صالح ہے. ٹھیک ہے؟ عمل صالح یہ ہے. لیکن اگر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزارے، دیکھیں پھر یہ سادی اور کھری بات ہے. اچھا، اس کے علاوہ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں ظاہر کا دھوکہ لگا ہوا ہے اور ہم اپنی حقیقت سے ناآگاہ ہیں، ناآگاہ ہونا چاہتے ہیں. اگر کوئی بتا دے تو پھر یقین نہیں کرتے. آپ کو اپنی منزل منتخب کرنے کا دھوکہ لگ گیا ہے، آپ نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، دنیا کی طرف آپ کا رخ ہے، آپ کی ساری دوڑ دھوپ صحیح کوشش دنیا کے لیے ہے، آپ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے. اب آپ کا ساتھی شیطان ہے. وہ جو پہلے میں نے بتائی تھی، تو اس صورت میں آپ کا ساتھی جو ہے وہ رحمان ہے. شیطان اور رحمان. دیکھیں ایک سادی بات میں اگر کہوں آپ سے، اس وقت دنیا میں جتنی بھی آبادی ہے، 8 ارب کہہ لیں یا جتنی بھی ہے، تو ان میں سے جو بھی لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کا ساتھی اگر رحمان نہیں ہے تو ان کا ساتھی شیطان ہے. بس مختصر بات ہے. اب آپ خود دیکھ لیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمائے اللہ ولی الذین آمنوا. سورہ بقرہ میں ہے وہ آیت الکرسی کے بعد جو آیت ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. ایمان اور انکار، یقین اور انکار، دو ہی باتیں، کفرو آمنو کفرو، آمنو کفرو. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہمیں لگ گئی ہے کہ ہم مسلمان ہیں. حقیقت میں نہیں، ہم برائے نام مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، رواجی وراثت میں یہ نام ملا ہے ہمیں. اب یہ یعنی ایک ایسی ذمہ داری ہے جس کو نہ ہم اٹھا پا رہے ہیں، نہ اس کے حقوق ادا کر رہے ہیں، نہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے انکار بھی نہیں کر سکتے. انکار بھی کرنا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ، یعنی اکثریت مسلمانوں کی دین اسلام کو نہ جانتی ہے نہ جاننا چاہتی ہے، اور ایک بوجھ، شریعت، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہمارے لیے ایک بوجھ ہے. پاکستان میں اکثریت داڑھی منڈوں کی ہے. داڑھی میں اسلام نہیں ہے، لیکن اسلام نبی کا طریقہ تو ہے، لیکن ہم اسے بوجھ سمجھتے ہیں. آج پاکستان یعنی اعمالکم عمالکم، حضور نے فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں. جو حکمران آج بیٹھے ہوئے ہیں، 2025 جنوری کا مہینہ ہے، وزیر اعظم ہے آج، جو بھی ہے، جو نام بھی ہے،
کبھی داڑھی والا وزیر اعظم نہیں بنا پاکستان میں، یہ تو مجھے پتا ہے. کبھی داڑھی والا آرمی چیف نہیں بنا، کبھی داڑھی والا، سنت کے مطابق داڑھی والا چیف جسٹس نہیں بنا. 70-75 سال جتنے بھی ہو گئے. تو آپ دیکھ لیں، آج بھی ہر ادارے میں، ہر جگہ دیکھیں، یہ اشخاص کی بات نہیں ہے، قوم کی بات ہے. قوم غیر مسلم ہے عملی طور پہ، نام کا اسلام ہے. وہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ یاد کریں نا، آج کے بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت تم پر ضرور ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام ہوگا، قرآن کا صرف رسم الخط ہوگا، مساجد آباد ہوں گی لیکن ہدایت نہیں ہوگی اس میں. آج مسجد میں ہدایت نہیں ہے. آج مسجد حرام میں، خانہ کعبہ میں ہدایت آپ کو نہیں مل سکتی. مسجد نبوی میں آپ کو ہدایت نہیں ملے گی. وہاں کا امام، وہاں تو امام ایک پہرے میں آتا ہے اور پہرے میں جاتا ہے، وہ اس سے آپ ہینڈ شیک بھی نہیں کر سکتے. چاہے جائے کہ آپ اس سے بیٹھیں، بات کریں یا سوال کریں، یہ تو پھر ہدایت کی بات ہے. بہرحال یہاں پاکستان میں فیصل مسجد ہے بڑی، وہ تو ایک تفریح گاہ بنی ہوئی ہے آج کل. ویڈنگ شوٹ بھی ہو رہے ہیں یا جو بھی کوشش کرتے ہیں لوگ، وہ الگ بات ہے، ان کو اجازت ملتی ہے نہیں ملتی. تو ایک تفریح گاہ بنی ہے، لوگ تصویریں کھنچواتے ہیں. بادشاہی مسجد ہے، ہمارے بحریہ ٹاؤن والوں نے بڑی مسجد بنائی ہے. مسجد میں ہدایت نہیں، مسجد میں فرقہ واریت ہے اور بنائے نام، بس ایک پیشہ بن گیا ہے. اور امامت جو ہے ایک پیشہ ہے، تنخواہیں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تنخواہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہادیم مہدی تو ہونا چاہیے. خیر بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں شیطان ہمارا ساتھی ہے یا نہیں ہے. میں آپ کو اب تک جو میں نے گفتگو کی ہے، تو ایک بات میں بس صرف یہ کہنا چاہتا ہوں فی الوقت کہ آپ کا اس وقت کرنٹ جو صورتحال ہے، آپ کا ساتھی شیطان ہے یا رحمان ہے، یا آپ کا دوست اللہ ہے یا شیطان ہے. اور یہ قرآن سے میں بات کر رہا ہوں. شیطان کن لوگوں کا ساتھی بن جاتا ہے، یہ بھی میں قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کی عطا سے. من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین وانہم لیصدونہم عن السبیل ویحسبون انہم مہتدون. یہ مسلمانوں کے بارے میں، جس نے بھی رحمان، دیکھیں میں تو مسلمانوں کا نام لے لیا کیونکہ آپ یہ کہیں گے کہ یار یہ تو کافر ہوں گے. نہیں، ہر وہ شخص، من یعش عن ذکر الرحمن، جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا تو ایک شیطان میں اس پر مسلط کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور وہ اس کو سیدھے راستے سے روکتا رہتا ہے، ہٹاتا رہتا ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، سیدھے راستے پر ہیں. تو گمراہی دیکھیں عام ہے، ہم لوگ گمراہ ہیں اور گمراہ رہنا چاہتے ہیں. ہدایت کی کسی کو تلاش نہیں. دیکھیں بات مختصر ہے، آپ کی منزل درست ہے، آپ کی نیت ٹھیک ہے اور آپ کا عزم ہے اور آپ چل پڑے ہیں اللہ کے راستے پر، تو آپ کا ساتھی اللہ ہے، آپ کا دوست اللہ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا. اب ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جائے گا، جہالت سے علم کی طرف. میں تھوڑی سی تفصیل کر رہا ہوں نا. تاریکی کیا ہے؟ جہالت. اس میں آپ کو کچھ نظر نہیں آتا. آج دور جاہلیت ہے، ہم ایک عالمگیر دور جاہلیت میں بس رہے ہیں، رہ رہے ہیں. اور ہم نے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس جاہلیت کو علم سمجھ لیا ہے. بڑے بڑے ادارے ہیں، پرائیویٹ سکول ہیں، دنیا داری دین نام کا نہیں ہے، اور حدیث لکھ دیتے ہیں اپنے لوگوں میں، العلم نور من الظلمات الی النور. بہت بڑی جہالت ہے کہ آپ دنیا کے فن کو آپ نور قرار دیں. یہ تو فنون ہے، جو ظاہری تعلیم ہے یہ فن ہے. کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی انجینئر بن جاتا ہے.
اللہ سے تو کوئی واقفیت نہیں دیتا آپ کا، آپ کے جو نظام وہ ہے نصاب ہے اس میں تو قرآن نہیں ہے، نہ قرآن فہمی ہے، قرآن فہمی تو دور کی بات ہے، ناظرہ قرآن نہیں ہے۔ ایک بچہ پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، پریپ سے لے کر پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن جاتا ہے، لیکن اگر ناظرہ اس نے کسی قاری صاحب سے نہیں پڑھا تو اس کو نہیں آتا ہے ناظرہ۔ میں خود اس نظام تعلیم سے ہو کے آیا ہوں، نہیں ناظرہ نہیں ہے، نورانی قاعدہ بھی میں نے نہیں پڑھا اسکول سے، تو یہ ساری حالت ہے۔ بارہ اچھا دیکھیں، یہ موضوع بڑا اہم ہے، ہمیں دیکھیں ہمیں احساس تک نہیں ہے کہ میرا ساتھی کون ہے، میرا مددگار کون ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بت ظاہر ہے، دولت، عزت، شہرت اور پیسہ، یہ بت ہے، اس سے آپ کو امیدیں ہیں، پیسے کے پیچھے آپ دوڑیں، تکاثر اور مال و دولت وغیرہ جو بھی ہے، دولت، عزت، شہرت، جو بھی، یہ بڑا مختصر لفظ ہے یہ، لیکن جامع ہے، دولت، عزت، شہرت۔ جو پاک فوج کے افسران ہیں، کون ہے جو آرمی چیف نہیں بننا چاہے؟ وہ تو ایک الگ بات ہے کہ موقع تو بس پوری فوج میں ایک ہی شخص کو ملے گا، یا کور کمانڈر کون نہیں بننا چاہتا؟ ویسے ایک بات کروں، بریگیڈیئر صاحب، جنرل صاحب کون نہیں بننا چاہتا؟ کون سا افسر نہیں بننا چاہتا؟ چلیں سپاہیوں کو تو چھوڑ دیں، ان کی تو وہ تو بن ہی نہیں سکتے نا، لیکن جو افسران بنتے ہیں آپ کے تو وہ سب۔ اچھا دیکھیں، میں یہ بات نہیں کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں اس وقت آپ کا ساتھی، میں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، آپ کا ساتھی اس وقت یا تو شیطان ہے یا رحمان ہے۔ اور قرآن کے مطابق میں بات کروں، میں نے آیت پیش کر دی، اگر آپ رحمان کی یاد سے غافل ہیں، اعراض کیا ہوا ہے، تو آپ کا ساتھی شیطان ہے۔ لیکن بڑی واضح ہے، من یعش عن ذکر الرحمن، جس نے رحمان کی یاد سے روگردانی کر لی، منہ موڑ لیا، رخ پھیر لیا، یعنی اللہ کو منزل نہ بنایا۔ کیا مطلب؟ اللہ کو منزل نہ بنایا۔ ذکر الرحمن کا کیا مطلب ہے؟ میں اس کی تفصیل کر بھی چکا ہوں، ابھی مختصر طور پہ بتاؤں۔ ذکر الرحمن یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی منزل کو پہچانیں، اللہ کو منزل بنائیں، آخرت کو ترجیح بنائیں اور اللہ کے لیے زندگی گزاریں، یہ ذکر الرحمن ہے۔ وہ آپ تو سمجھتے ہیں تسبیح والی ٹک 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 ٹک، نہیں، وہاں تک محدود نہیں ہے بات۔ الگ بات ہے آپ کبھی تسبیح سے کام لے لیتے ہیں، لیکن اصل ذکر یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی یاد میں گزاریں۔ غافل لوگ دنیا کی یاد میں زندگی گزارتے ہیں، غافلوں کا ساتھی شیطان ہے۔ اولئک هم الغافلون، بات نوٹ کریں، جو حقیقت سے غافل ہیں، حقیقت کو نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے ہیں، ان کا ساتھی شیطان ہے۔ غافل لوگ، اولئک هم الغافلون یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرت غافلون، آخرت سے ہم غافل ہیں۔ آج امت مسلمہ، دیکھیں میں تو امت مسلمہ کو مخاطب کر رہا ہوں، امت مسلمہ غافل ہے، پتہ ہی نہیں ہے اسے حقیقت کیا ہے۔ آپ کو بات کروں، آپ کو پتہ ہے حقیقت کیا؟ آپ یقین کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کی عطا سے، لیکن میری زندگی میں چند لوگ نے بات سنی، باقی تو نہیں سن کے دے رہے، چند لوگ جو ہاتھ کی انگلیوں سے زیادہ نہیں ہے، کم ہے، مطلب ہاتھ کی انگلیوں سے بھی کم ہے، وہ باقی تو نہیں سن کے دے رہے، مانتے ہی نہیں ہیں، کمنٹ میں لکھ دیتے ہیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، کرتے رہو، ہم تو نہیں ماننا، مطلب رویہ ایسا ہے۔ کمنٹ تو اول ہے نہیں،
نہ مجھے کوئی مطالبہ ہے، لائک شیئر کمنٹ کا ہمیں مطالبہ نہیں ہے، کیونکہ پیسے کمانے کے لیے ہم سوشل میڈیا پہ نہیں بیٹھے ہوئے، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا۔ تو شیطان ہمارا ساتھی ہے، واقعی ہم شیطان کے دوست ہیں، اور یہ ایک آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ سورہ نساء کی ہے، آیت نمبر 119۔ من یتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا۔ تھوڑا سا توجہ دیں، بہت بہت اہم موضوع ہے، اس میں خسران مبین کی بات ہو رہی ہے، صریح نقصان میں جا پڑا جس نے شیطان کو اپنا دوست بنا لی اللہ کے سوا، تو وہ تو بڑے نقصان میں، واضح نقصان میں پڑ گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ دیکھیں شیطان سے دوستی کیا؟ نافرمانی۔ شیطان، ہر وہ شخص جو اللہ کا نافرمان ہے، شیطان اس کا ساتھی ہے۔ دیکھیں میں گناہ کی بات نہیں کر رہا، میں بغاوت کی بات کر رہا ہوں، طغا۔ امت مسلمہ باغی ہے، کیوں کہ اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے۔ دیکھیں میری باتیں کو آپ برا نہ بنائیں، میں ایک ایک بات اللہ کی عطا سے اور قرآن سے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ جو اب باغی کی میں بات کی، آیت پیش کر دیتا ہوں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جس نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے دی، وہ باغی ہے اللہ کا۔ آج تو سارے دین کو ہم نے بھلا دیا ہے، دین کی ہمیں اہمیت نہیں ہے۔ دیکھیں گھر میں جو دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میاں بیوی، یہ مثال اس لیے بیان کر رہا ہوں، یہ ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے، پوری امت کا مسئلہ ہے۔ اور گھر کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ والدین ہیں یا میاں بیوی ہیں یا جو بھی ہیں، لیکن میں ان دو لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہوں، میاں بیوی کو۔ ان کے لیے شریعت کی اہمیت نہیں ہے، نہ میاں بیوی کے حقوق جانتا ہے، نہ بیوی شوہر کے حقوق پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے صحیح طور پہ۔ دین کو ہم نے نماز روزے تک محدود کر لیا ہے، اور ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں اپنے ذہن کو دیکھیں، ہم خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جو بھی خیال دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، شیطان اس کا دوست ہے، وہ باغی ہے۔ دیکھیں یہ میری بات کو سمجھنے کی، خیال دنیا، دیکھیں یا تو آپ اللہ کی یاد میں، اللہ کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے زندگی گزاریں گے، یا آپ دنیا کی یاد میں دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے۔ آج کا جو بیگم صاحبہ ہیں یا اس کا میاں ہے، آپ اپنے ذہنوں کو پڑھیں نا، میں تو بڑی دور کی بات نہیں کر رہا، اپنے ذہن کو دیکھیں، اپنی سوچوں کو دیکھیں۔ ہماری تمام سوچیں، ہماری تمام خوشیاں، تمام غم، پریشانیاں، امیدیں اور منصوبے، یہ سب دنیا کے ہیں۔ ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، سوچیں تو۔ اللہ تو شیطان ہمارا ساتھی ہے۔ اور دیکھیں اب یہ چند منٹ باقی ہے ہمارے جو مقررہ وقت ہے، جو آیت میں 119 نمبر پڑھ رہا ہوں، من یتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا۔ اگر آپ نے اللہ کی طرف رخ نہ کیا، اللہ کو منزل نہ بنایا، آخرت کو ترجیح نہ دی، تو پھر جو ہے شیطان آپ کا دوست ہے، شیطان آپ کا دوست بن جائے گا، وہ اس پر آپ پر پھر حاوی ہوگا، کیونکہ آپ نے خود انتخاب کر لیا ہے دنیا کا، مجھے دنیا چاہیے، دولت، عزت، شہرت، جو بھی ہے، تو بہت بڑے نقصان کا آپ نے سودا کر لیا۔ وہ جو ایک بات میں کہنے والا تھا، ابھی میں نے کہی نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم باغی ہیں۔ کیسے باغی ہیں؟ کس طرح ہیں؟ تو وہ آیت میں پیش کر رہا تھا،
وَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے بھی سرکشی کی روش اختیار کی، طغا، سرکش، باغی۔ دیکھیں یہ طغا کے لفظ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لیے بھی استعمال کی ہے، اذهب الى فرعون انه طغى۔ وہ شعر یاد آ رہا ہے، میں کہہ بھی دیتا ہوں اسی بارے میں، کہ مولانا روم کا ہے کہ نفس ما ہم کمتر نیست از فرعون را ولیکن اورعون بودو ما رعون نیست۔ مولانا کہتے ہیں کہ میرا نفس تو فرعون سے کم نہیں ہے، فرق صرف اسباب کا ہے، اس کے پاس اسباب تھے، میرے پاس اسباب نہیں ہے۔ ہر شخص اپنی دانست میں فرعون بنا ہے۔ بیگم صاحبہ کہتی ہیں میری مانی جائے، نہیں مانے گی تو میں روٹھوں گی، بولنا بند کر دوں گی، لڑوں گی۔ اب عورتوں کا مسئلہ ہے، گالیاں دوں گی، میں کہ چلی جاؤں گی، روٹ کے چلی جاؤں گی، پھر نہیں آؤں گی۔ شوہر کہتا ہے نہیں، میں جب ناراض ہو جاؤں گا میں بولنا بند کر دوں گا، اور بیوی کو اس کا حق نہیں دیتا، گالم گلوچ، تشدد بعض اوقات، اور پھر باتیں آپ کو پتہ ہے آپ گھریلو زندگی آپ گزار رہے ہیں۔ کوئی بھی تیار نہیں ہے کہ میں اللہ کی طرف رجوع کروں اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں۔ جو بھی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا تو اس کا حاکم جو ہے وہ شیطان ہے اور خواہشات نفس ہے۔ دیکھیں یہ بڑی آسان بات ہے، ہم پر نفس غالب ہے، نفس جو من چاہے ہم کرتے ہیں، جو جی میں آئے وہ کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، وہ بات کہتے ہیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ بس ان کی باتیں دنیا داری تک محدود ہیں، اللہ کی بات نہیں ہے، اللہ کی یاد کی بات نہیں ہے، آخرت کی بات نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، احتیاط نہیں ہے، نہ باتوں میں ہے نہ اعمال میں ہے۔ تو یہ ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے، آپ اس پر غور کریں۔ شیطان اگر آپ کا ساتھی بن گیا تو بہت بڑے نقصان سے آپ دوچار ہو جائیں گے، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ میں بات تھوڑی سی اللہ کی عطا سے اگلی نشست میں اور کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔